کوشش کیا روکنے کی، لیکن میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، آپ کے سامنے ہی بات آ گئی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے میں برداشت کر رہا ہوں، میرے آقا سید عالم کی میلاد کی تاریخ گزرنے دو، پھر دیکھنا حیدرآباد کی سرزمین کا مسلمان پرزور انداز میں کیسے احتجاج کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ان کی یہ سازش ہے، اسلامی دشمنی کب سے چلی آ رہی ہے، وہ سارے حوالے آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں بھی بات روک رہا ہوں۔ ان لوگوں نے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، ان کی سازشیں شروع ہو گئی، سازشیں ہر قدم پر سازش کیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے؟ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے عاشقوں کو جو حکم دیا ہے، اس سے یہ بات صاف کر دی ہے میرے آقا نے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کی سزا صرف قتل ہے۔ بے شک کوئی دوسری بات پہ ہم مسلمان ماننے والے ہی نہیں ہیں کہ تو 10 سال کی قید دے یا ساری زندگی قید میں ڈال دے، کوئی قید خانہ ایسا نہیں بنا۔ میں بھی بات روک رہا ہوں، مجھے میرے آقا کی میلاد کا جو مسلمانوں میں جو شکروش ہے، جو محبتیں ہیں، جو محبتیں بانٹ رہے ہیں، وہ بات ہم 12 تک کریں گے۔ میرے آقا کی پاک سیرت کو بیان کریں گے، میرے آقا کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد تمہاری کیا سزا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، وہ بھی ہم بتلائیں گے۔ برادران عزیز، پہلے اسلام پر ان لوگوں نے انگلی اٹھائی، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسلام تلوار کی زور پر آیا، ان لوگوں نے یہ بیان کیا، لیکن اس کے بعد کوئی چارہ نہ چلا، سارا ان کی سازشیں ناکام رہی۔ اسلام کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، جب اسلام کو تم نے بدنام کیا، لوگ اسلام سے قریب آئے۔ تم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام پیش کرتے، لیکن جب وہ اسلام کو پڑھتے، صاحب اسلام کے کردار کو پڑھتے، اسلام قبول کرتے۔ اس کے بعد تم نے اپنی طاقت کی زور پر مسلمانوں کا قتل کیا۔ عرب ممالک ہو یا افغانستان ہو یا دیگر روس ہو یا دیگر ممالک ہو، وہاں پر تم نے اپنی طاقت کی زور پر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس میں بھی تم ناکام ہوئے، تب جا کر تم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، کبھی عرب و عجم کے نام پر تو کبھی عرب اور ایرانی کے نام پر لڑوایا، کبھی عراق سے ایران کو لڑوایا، آج یمن سے سعودی عرب کو لڑوا رہے ہیں۔ تم نے ساری سازشیں کی، ملک شام میں قتل عام تم نے کروایا، یہ تمہاری سازش ہے، لیکن چند بکے ہوئے لوگ تمہارے ایجنٹ بن کر کام کر رہے ہیں، ملک شام میں ہو یا عراق میں ہو یا پھر آج لبنان میں ہو یا یمن میں ہو، یہ ساری سازشیں تمہاری ہیں۔ مسلمان خوب جانتا ہے یہ سازش اسلام دشمنوں کی سازش ہے۔ آج اسی سازش کا ایک حصہ ہندوستان کے اندر بھی ایک ناپیکار، نامراد میرے آقا سید عالم کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ مسلمان اپنے سامنے حسین ابن علی کے کردار کو رکھتا ہے، یزید نامراد جب دنیا کے آگے بک گیا، اقتدار کے آگے بک گیا، مال و متاع کے آگے بک گیا، نفس کی خواہشوں کے آگے بک گیا، تو حسین ابن علی نے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، میرے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریعت پر اگر کوئی زد لگاتا ہے، شریعت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھ لو تمہارے سامنے بھی کبھی ایسے دن آئے تو میرے کردار کو یاد رکھنا، میری قربانی کو یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں دیا میں یہ قربانی؟ کیا میرے آقا حسین کو یہ بات معلوم نہ تھی
کہ یزیدی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہے، میں 72 نفوس کے ساتھ نکلا ہوں، معصوم بچوں کے ساتھ نکلا ہوں، اہل حرم کے ساتھ نکلا ہوں، لیکن آپ نے صدائے احتجاج بلند کیا، اپنی قربانی کے ذریعے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو میرے نانا رسول پاک کے دین پر اگر کوئی آ جائے تو اپنی جانوں کو دے کر میرے نانا رسول کے دین کو بچا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اس پاک ہستی کی شان میں بے ادبیاں، اس پاک ذات کی شان میں گستاخیاں، اس زمانے کے بے دین بھی جس کو امین کہتے، صادق الامین کہتے، میرے آقا سید عالم کا پاک سیرت، پاک دامنی پر آج تمہاری زبان سے بے ادبیاں گستاخیاں ہو رہی ہے، مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ اس کے بدلے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، ہزاروں مسلمانوں پر گولیاں چلا دی جائے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ مسلمان جذباتی قوم ہے، جذبات میں آ کر کچھ بھی کر دیتی ہے، نہیں، ارے مومن کی فراست کو تم کیا جانو؟ میرے آقا نبی رحمت کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، لیکن ساری حکمتیں، ساری مصلحتیں ہم بالائے طاق رکھتے ہیں۔ نبی کے محبت کے آگے، نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، یہ عین میرے لیے اور آپ کے لیے سعادت مندی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بے دین ایسے کریں گے اور مسلمان خاموش رہیں گے، نہیں، مسلمان خاموش رہنے والے نہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات اور کہ مسلمان آج جب بے دین گستاخی کرتا ہے تو ایک مخصوص نہیں بلکہ سارے کے سارے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی کلمہ پڑھنے والا گستاخی کرتا ہے تو پھر اس میں سے ایک مخصوص طبقہ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے یہ فکر دی ہے آپ کو اور ہم کو، ہمارے اکابرین نے ہم کو یہ فکر دی ہے کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بے ادبی و گستاخی ہو تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، ہر گستاخ کے لیے ہمارا وہی موقوف ہوگا۔ کیا میرے آقا سید عالم کی وہ بات آپ کو یاد نہیں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو یاد نہیں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر کو نکلی، خادمہ تھی اہل بیت کی، گھر سے باہر کو نکلی، سر سے ذرا پلو سرک گیا، وہ ہاتھ میں سامان یعنی گھر کا کچھ ویسٹ اسٹیج تھا، اس کو پھینکنے کے لیے گئی، سر سے پلو دونوں ہاتھ میں بوجھ تھا، پردہ پلو گر گیا، جانے والے نے کہا کہ پلو برابر کر لے بریرہ، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن آگے اس نے کہا یہ تو سمجھتی ہے کہ محمد فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے آقا سید عالم کیا تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ ان کی قادمہ ہونا، ان کی باندی ہونا، ان سے جو تیرا تعلق بنا ہوا ہے، یہ تعلق تجھے کوئی فائدہ دے گا آخرت میں؟ لیکن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئی، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں بڑی آزردہ ہوں، فلاں بن فلاں نے مجھ سے ایسی بات کہی، اس پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں تو میرے آقا سید عالم کی چادر ریت پر ہے، ایک کنارہ میرے آقا کے ایک شانے پر ہے تو ایک کنارہ ریت پر ہے، میرے آقا سید عالم کا چہرہ سرخ ہو گیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے کو دیکھنے والے قربان جائے ان انصاران مصطفیٰ پر، ان الشافان مصطفیٰ پر، ان غلامان مصطفیٰ پر۔ مدینے کے انصار میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھے تو سوال کچھ نہ کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ کس نے آپ کو غضبناک کیا؟
کب کہا؟ جیسے ہی آقا کو دیکھا تو قربان جائیں ان کی حکمتوں پر، قربان جائیں ان کی محبتوں پر، ان کی مودتوں پر، کہ وہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھے تو سیدھے آقا کے سامنے نہیں حاضر ہوئے، بلکہ سیدھے اپنی بستیوں کا رخ کیا، اپنی بستیوں کا رخ کیا، اپنے گھروں کا رخ کیا، اپنے بھائیوں سے کہا، اپنے بڑوں سے کہا، اپنے چھوٹوں سے کہا، اور سارے کے سارے ہتھیار سے لیز ہو کر آئے ہیں، ہتھیار سے لیز ہو کر آئے ہیں، ہاتھ میں برچا، تیر، کمان، تلوار کے ساتھ آئے ہیں، بھالا ہاتھ میں لیے آئے ہیں۔ جب آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ کو کس چیز نے غضبناک کیا میرے مولا؟ اگر آپ کو ہمارے پاپوں نے ناراض کیا ہے تو ہم اپنے پاپوں کا قتل کریں گے، ہماری اولاد نے اگر آپ کو ناراض کیا ہے تو ہم ہماری اولاد کا قتل کریں گے، اگر ہمارے چھوٹوں نے کیا ہے تو چھوٹوں کا کریں گے، بھائیوں نے کیا ہے تو بھائیوں کو قتل کریں گے۔ میرے آقا آپ غضبناک نہ ہونا، آپ بتلائیں ہمیں کون ہے جس نے آپ کو غضبناک کیا؟ میرے آقا سید عالم سیدھا منبر پر ہے، سیدھا منبر پر ہے، منبر پر میرے آقا سید عالم ہے اور پوچھ رہے ہیں لوگوں سے، بتلاؤ میں کون ہوں، کون ہوں میں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید عالم غضبناک انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ کون ہوں؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ محمد الرسول اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا سید عالم کہتے ہیں وہ تو میں ہوں، بتلاؤ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا اتنا غضبناک، اتنا غضبناک، لوگوں نے کہا آپ محمد بن عبداللہ ہے، میرے آقا نے کہا وہ تو میں ہوں، بتلاؤ میں کون ہوں؟ بار بار سوال، قوم سے سوال ہو رہا ہے، عاشقوں سے سوال ہو رہا ہے، اے ایمان کا دم بھرنے والوں، میرے آقا تم سے سوال کر رہے ہیں، جب میری شان میں گستاخی ہو میرا تعلق کوئی فائدہ نہ دے گا، میری محبت کوئی کام نہ آئے گی۔ ساروں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ میرے آقا سید عالم کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا غلام، میری باندی ہونا، مجھ سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کی خدمت کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ محمد نعوذ باللہ، میرے آقا سید عالم آج ان بیدینوں کو بھی یہ جواب دے رہے ہیں کہ میرے آقا کچھ نہیں کرتے، آقا سید عالم کو اللہ نے کوئی اختیارات نہیں دیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے آقا سید عالم کہتے ہیں کہ میرا تعلق فائدہ نہ دے گا، میرا تعلق فائدہ نہ دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ کیسا فائدہ، کیسا فائدہ؟ میرے آقا کہتے ہیں کہ ارے وہ لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق تھے، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق تھے، لیکن میرے آقا سید عالم جو محشر میں آئے اور کہا کہ یہ میرا امتی ہے میرے مولا، اس کو جنتی بنا دے، اس کو جنتی بنا دے۔ ایک ایک کو میرے آقا سید عالم کہیں گے کہ میں انہیں ابھی تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہے تھے، جہنم میں جا رہے تھے، لیکن میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مولا اسے جنتی بنا دے۔ ارے اس کے رب کی بھی شان دیکھو، میرے آقا کے سے محبت دیکھو میرے اللہ کی۔ اللہ عز و جل نہ صرف اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دیا، بلکہ اس میرے آقا کہتے ہیں جس کی میں نے شفاعت کی اللہ نے اس کو بھی شفاعت کا اذن دے گا، اس کو بھی شفاعت کا اذن دے گا۔ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی شفاعت کا اذن دے گا، پھر وہ جس کی شفاعت کرے گا اللہ اس کو بھی شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر میری شفاعت اتنی عام ہوگی، اتنی عام ہوگی، اتنی عام ہوگی محشر میں کہ اب شیطان لعین ہوا،
ارے وہاں حضرت آدم کی تعظیم نہ کیا تھا تو ملعون ہو گیا، نبی کی تعظیم سے منکر ہوا تو اللہ نے عزازیل کو ابلیس کہتے ہوئے کہہ دیا، قرآن کا فیصلہ آ گیا، فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، رجیم کہا ہے اللہ نے اس کو، جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا اس کے لیے اللہ نے کہا تو رجیم ہے، نکل جا میری بارگاہ سے، فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، اس کے بعد اسے پھینک دیا جاتا۔ برادران عزیز، وہ بھی وہاں پر میرے آقا کی کتنی شفاعت عام ہوئی ہوگی، جو ازلی بدبخت ہے، جہنمی ہے، وہ شیطان بھی، یہ کون کہتے ہیں، خود میرے آقا کہتے ہیں کہ شیطان بھی اپنی گردن اٹھائے گا، اس امید میں کہ میرے آقا کی شفاعت اتنی عام ہو رہی تو میرے اوپر بھی شاید شفاعت کی نظر پڑ جائے اور میں بھی بخشا جاؤں۔ اتنی شفاعت میرے آقا کی عام ہوگی، اتنی شفاعت میرے آقا کی عام ہوگی۔ اس واقعے سے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ انصار کا جذبہ دیکھو، وہ انصار کا جذبہ دیکھو مسلمانوں۔ آج اگر ہم عقیدے کی بنیاد پر کسی سے نظریں پھیر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں رے بھائی قرابت داری کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا، قبیلے کا تو تعلق تھا، ارے رشتہ تو بھائی ہی کا تھا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیوں میرے آقا سید عالم کے اصحاب کا کردار ہمارے سامنے نہیں ہے؟ میرے آقا سید عالم کے اصحاب کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان کیا، کس انداز سے بیان کیا ہے میرے آقا کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے۔ ابھی بہت سی باتیں ہیں کہ آقا سید عالم نے کس یہودی کو قتل کا حکم دیا ہے، کس یہودی کو قتل کا حکم دیا ہے، کس مشرک کو قتل کا حکم دیا ہے، کس کافر کو قتل کا حکم دیا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گی۔ میں یہاں بات روک رہا ہوں، آپ کو اور ہم کو، آپ کو اور ہم کو میرے آقا سید عالم کی میلاد کے موقع پر بڑے صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ عظیم الشان میلاد جلوس پر امن انداز میں گزارنا ہے۔ وہ لاوا ہمارے سینوں میں ابل رہا ہے، وہ لاوا ہمارے سینوں میں ابل رہا ہے، ہم صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر زیادہ دن کرنے کی ضرورت نہیں، چند دن کی بات ہے، پھر احتجاج بلند ہوگا، احتجاج بلند ہوگا، دنیا دیکھے گی اس احتجاج کو۔ عظیم احتجاجی جلسہ بھی ہوگا، احتجاجی ریالی بھی ہوگی۔ ریالی پر میں بات کہوں کہ اکثر اعتراض ریالیوں پر ہوتا ہے، اکثر اعتراض جلوسوں پر ہوتا ہے کہ جلوس کیسا ہو گیا، یہ اچانک یہ ان لوگوں کو کیا بدعت صدری کہ جلوس نکالنے لگے، جلوس پہ جلوس ہو رہا ہے۔ جلوس میلاد سے اعتراض کرنے والوں سنو، میرے آقا نبی رحمت کا جلوس، میرے آقا سید عالم کا جلوس، جب مسلمانوں کو کوئی خوشی ہوتی تو یہ قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ سلیقہ دیا ہے، یہ طریقہ دیا ہے کہ جب میرے آقا سید عالم کے چہید صحابی سیدنا عمر بن خطاب بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو صحابہ خوش ہو گئے، جب ایمان لائے، عمر کا ایمان لانا تھا، صحابہ کو مسرور کر دیا۔ جب صحابہ خوش ہو گئے تو جلوس نکالے، صحابہ خوش ہوئے تو جلوس نکالے۔ 40 مسلمان تھے، اسلام کی تاریخ کا پہلا جلوس، 40 مسلمان ہیں، اور حضرت عمر ایمان لائے تو 40 کی گنتی پوری ہوتی ہے مردوں میں، اور میرے آقا خود بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ ارقم بن ارقم کے مکان سے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ جاتے ہیں، جو توحید کا مرکز ہے، جو مسلمانوں کا محور ہے، جو آج آپ کا ہماری ساری دنیا کا مرکز ہے۔ اگر میپ نکال کر دیکھ لو تو دنیا کے نقشے میں بھی بیت اللہ مرکز ہے۔ اس مرکز کی طرف میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس مرکز کی طرف میرے آقا سید عالم جلوس کی شکل میں چلے، اللہ اکبر کا آواز بلند کرتے ہوئے چلے۔ برادران عزیز، جلوس میں اعتراض کرنے والے میرے آقا کی پاک سیرت کو دیکھو،
میرے آقا کی پاک سیرت کو دیکھو. جب میرے آقا مکے سے ہجرت کر کر مدینہ گئے تو مدینے میں جلوس کی شکل میں گئے. جب صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے بھیج دے, جنگ سے جب واپس آتے تو خود میرے آقا اپنے شہر پاک سے باہر نکل کر, اپنے شہر سے باہر نکل کر مجاہدین کا استقبال کرتے, مجاہدین کا استقبال کرتے, جلوس کی شکل میں انہیں مدینہ لاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب اسلام کے مجاہدین گئے ہیں, میرے آقا کے حکم پر گئے ہیں, یہود کا سر لے کر رومال میں بن کر کھانے پہ ڈال کر بڑی سادگی سے آئے ہیں, تو میرے آقا اپنے شہر سے باہر نکلے ہیں ان مجاہدین کا استقبال کرنے کے لیے. ان کو جلوس کی شکل میں لایا گیا, سر کافر کا لایا گیا, یہود کا سر تھا, مشجرے میں لپٹا ہوا, کھانے پہ ڈال کر لائے ہیں مجاہدین, اور میرے آقا شہر سے باہر جا کر استقبال کرتے ہیں. سارے مسلمان اللہ اکبر کا آواز بلند کرتے ہیں, سارے مسلمان اللہ اکبر کا آواز بلند کرتے ہیں. اور جب مدینے میں آتے ہیں, میرے آقا کی مسجد میں آتے ہیں, تو وہ اللہ کے بندے اپنا مشجرہ کھول کر آقا کے قدموں میں اس گستاخ رسول کے سر کو ڈال دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. برادران عزیز, کبھی میرے آقا نے جماعت کی شکل میں اپنے گستاخ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو کبھی فرد واحد کو اپنے گستاخ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. میں روک رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, روک. دماغ کہہ رہا ہے کہ روکو, دل برداشت نہیں کر رہا, دل برداشت نہیں کر رہا ہے, اس لیے باتیں بار بار زبان سے نکل رہی ہے. برادران عزیز, ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں, اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ہمارا تعلق ان بے دین بد مذہبوں سے نہیں ہے, خود ساختہ ٹھیکیداروں سے نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان کو مسلمان گولی مارے, یہ اسلام کی شعار نہیں, اسلام کا مزاج نہیں. وہ IS جو مسلمانوں کو مارتے پھرتے ہیں, اس کے جواب میں ہم نے کہا ہے ہم خون لینے پر نہیں دینے پر یقین رکھتے ہیں, خون لینے پر نہیں دینے پر یقین رکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ 20 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی بروز اتوار بمقام خادری چمن درگاہ شریف میں صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں گے, اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں گے میرے آقا کی بارگاہ میں. ارے کوئی درود کی محفل سجا کر نظر پیش کر رہا ہے, کوئی کھانا کھلا کر نظر پیش کر رہا ہے, کوئی نعت کی محفل سجا کر نظر پیش کر رہا ہے, کوئی جلسے منعقد کر کر نظر پیش کر رہا ہے, لیکن عاشقوں کا اپنا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے. اسی لیے عاشق اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, عاشق اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور جب خون دینے کی بات آئی تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے, کون بتوں کا پجاری ہے کون توحید کا متوالا ہے, ہم سب کو خون دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ یہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے, آقا کے نام پر خون دیا جا رہا ہے. اب اس کے اندر کسی کو کچھ اعتراض ہے, الیگیشنز لگائے جا رہے ہیں, میں نے کہا کہ میں جواب دوں تو ان کا خط بڑھ جائے گا, میں جواب دوں تو ان کا خط بڑھ جائے گا. آج تک میں نے زبان بند رکھی ہے, 2-4 دن اور بند کر لیتا ہوں. کیوں؟ معراج ربانی کا جلسہ ہم نے رکایا, بدلے میں وہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کو بدنام کر رہے ہیں. ارے ہمارے جیسے لوگوں پر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم خون بیچتے ہیں, خون کی تجارت کرتے ہیں. استغفر اللہ, معاذ اللہ. یہ بچے سے پوچھ لو, یہ بچہ بھی نہیں کہے گا کہ ارے یہ لوگ خون بیچیں گے. ارے یہ لوگ تو میرے آقا کے نام پر خون دینے والے ہیں. ہم عشاق کی جماعت ہیں, ہم بے دین بد مذہب نہیں. کلمہ زبان سے حلق سے نہیں دل سے نکلتا ہے. جب رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو عظمت رسالت کے آگے سر سے جھک جاتے ہیں. رسالت کی گواہی دینا, عظمت رسالت کے منکر بننا, یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے, اہل سنت کا شعار نہیں ہے. برادران عزیز, اگر میں مائک کے سامنے بیٹھا رہا اور آپ حضرات کی یہی توجہ رہی
تو بہت سی باتیں ابھی وہ نکل جائے گی. میں اپنی باتوں کو روک رہا ہوں. میرے سینے میں جو لاوا ابل رہا ہے میں روک رہا ہوں. جو سیلاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قوت گویائی دی, میں اظہار کر رہا ہوں. ہر بیٹھنے والا, ہر وہ مسلمان جس کے کان تک میرے آقا سید عالم کی شان میں جو اکلیش نے بے ادبی یا گستاخی کی ہے, اس کے سینے کی یہی حالت ہوگی. یہ میرا ایمان کہتا ہے. تو برادران عزیز, آپ کو اور ہم کو 20 دسمبر کو یاد رکھنا ہے, اور اس میں آپ کی شرکت بہت معنی خیز ہے, بہت معنی خیز ہے, بہت معنی خیز ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلما تسلیما کثیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ یہ آئے ہیں جب آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا آپ کو کس چیز نے غضبناک کیا میرے مولا؟ اگر آپ کو ہمارے پاپوں نے ناراض کیا ہے تو ہم اپنے پاپوں کا قتل کریں گے. ہماری اولاد نے اگر آپ کو ناراض کیا ہے تو ہم ہماری اولاد کا قتل کریں گے. اگر ہمارے چھوٹوں نے کیا ہے تو چھوٹوں کا کریں گے, بھائیوں نے کیا ہے تو بھائیوں کو قتل کریں گے. میرے آقا آپ غضبناک نہ ہونا, آپ بتلائیں ہمیں کون ہے جس نے آپ کو غضبناک کیا. میرے آقا سید عالم سیدھا منبر پر ہے, سیدھا منبر پر ہے, منبر پر میرے آقا سید عالم ہے اور پوچھ رہے ہیں لوگوں سے, بتلاؤ میں کون ہوں, کون ہوں میں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. سید عالم غضبناک انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ کون ہوں؟ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ علیہ وسلم. میرے آقا سید عالم کہتے ہیں وہ تو میں ہوں, بتلاؤ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر. میرے آقا اتنا غضبناک, اتنا غضبناک. لوگوں نے کہا آپ محمد بن عبداللہ ہے. میرے آقا نے کہا وہ تو میں ہوں, بتلاؤ میں کون ہوں؟ بار بار سوال قوم سے سوال ہو رہا ہے, عاشقوں سے سوال ہو رہا ہے. اے ایمان کا دم بھرنے والوں, میرے آقا تم سے سوال کر رہے ہیں. جب میری شان میں گستاخی ہو, میرا تعلق کوئی فائدہ نہ دے گا, میری محبت کوئی کام نہ آئے گی. ساروں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے. میرے آقا سید عالم کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا غلام, میری باندی ہونا, مجھ سے محبت کرنا, میرے اہل بیت کی خدمت کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا. محمد نعوذ باللہ. میرے آقا سید عالم آج ان بے دینوں کو بھی یہ جواب دے رہے ہیں کہ میرے آقا کچھ نہیں کرتے. آقا سید عالم کو اللہ نے کوئی اختیارات نہیں دیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے آقا سید عالم کہتے ہیں کہ میرا تعلق فائدہ نہ دے گا, میرا تعلق فائدہ نہ دے گا, ضرور دے گا, ضرور دے گا. کیسا فائدہ, کیسا فائدہ؟ میرے آقا کہتے ہیں کہ میں, ارے وہ لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق تھے, اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق تھے, لیکن میرے آقا سید عالم جو محشر میں آئے اور کہا کہ یہ میرا امتی ہے میرے مولا, اس کو جنتی بنا دے, اس کو جنتی بنا دے. ایک ایک کو میرے آقا سید عالم کہیں گے کہ میں انہیں ابھی تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہے تھے, جہنم میں جا رہے تھے, لیکن میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مولا اسے جنتی بنا دے. ارے اس کے رب کی بھی شان دیکھو, میرے آقا کے سے محبت دیکھو میرے اللہ کی. اللہ عز و جل نہ صرف اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دیا, بلکہ اس میرے آقا کہتے ہیں جس کی میں نے شفاعت کی اللہ نے اس کو بھی شفاعت کا اذن دے گا, اس کو بھی شفاعت کا اذن دے گا. یا رسول اللہ
نعرہ رسالت۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی شفاعت کا اذن دے گا، پھر وہ جس کی شفاعت کرے گا اللہ اس کو بھی شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر میری شفاعت اتنی عام ہوگی، اتنی عام ہوگی، اتنی عام ہوگی محشر میں کہ اب شیطان لعین ہوا، ارے وہاں حضرت آدم کی تعظیم نہ کیا تھا تو ملعون ہو گیا، نبی کی تعظیم سے منکر ہوا تو اللہ نے عزازیل کو ابلیس کہتے ہوئے کہہ دیا، قرآن کا فیصلہ آ گیا، فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، رجیم کہا ہے اللہ نے اس کو، جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا اس کے لیے اللہ نے کہا تو رجیم ہے، نکل جا میری بارگاہ سے، فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، فَاخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ، اس کے بعد اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ برادران عزیز، وہ بھی وہاں پر میرے آقا کی کتنی شفاعت عام ہوئی ہوگی، جو ازلی بدبخت ہے، جہنمی ہے، وہ شیطان بھی، یہ کون کہتے ہیں، خود میرے آقا کہتے ہیں کہ شیطان بھی اپنی گردن اٹھائے گا اس امید میں کہ میرے آقا کی شفاعت اتنی عام ہو رہی تو میرے اوپر بھی شاید شفاعت کی نظر پڑ جائے اور میں بھی بخشا جاؤں۔ اتنی شفاعت میرے آقا کی عام ہوگی، اتنی شفاعت میرے آقا کی عام ہوگی۔ اس واقعے سے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ انصار کا جذبہ دیکھو، وہ انصار کا جذبہ دیکھو مسلمانوں۔ آج اگر ہم عقیدے کی بنیاد پر کسی سے نظریں پھیر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی قرابت داری کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا، قبیلے کا تو تعلق تھا، ارے رشتہ تو بھائی ہی کا تھا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیوں؟ میرے آقا سید عالم کے اصحاب کا کردار ہمارے سامنے نہیں ہے، میرے آقا سید عالم کے اصحاب کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان کیا، کس انداز سے بیان کیا ہے میرے آقا کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے۔ ابھی بہت سی باتیں ہیں کہ آقا سید عالم نے کس یہودی کو قتل کا حکم دیا ہے، کس یہودی کو قتل کا حکم دیا ہے، کس مشرک کو قتل کا حکم دیا ہے، کس کافر کو قتل کا حکم دیا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گی۔ میں یہاں بات روک رہا ہوں، آپ کو اور ہم کو، آپ کو اور ہم کو میرے آقا سید عالم کی میلاد کے موقع پر بڑے صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ عظیم الشان میلاد جلوس پر امن انداز میں گزارنا ہے۔ وہ لاوا ہمارے سینوں میں ابل رہا ہے، وہ لاوا ہمارے سینوں میں ابل رہا ہے، ہم صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر زیادہ دن کرنے کی ضرورت نہیں، چند دن کی بات ہے، پھر احتجاج بلند ہوگا، احتجاج بلند ہوگا، دنیا دیکھے گی اس احتجاج کو۔ عظیم احتجاجی جلسہ بھی ہوگا، احتجاجی ریالی بھی ہوگی۔ ریالی پر میں بات کہوں کہ اکثر اعتراض ریالیوں پر ہوتا ہے، اکثر اعتراض جلوسوں پر ہوتا ہے کہ جلوس کیسا ہو گیا، یہ اچانک یہ ان لوگوں کو کیا بدعت صدری کہ جلوس نکالنے لگے، جلوس میں جلوس ہو رہا ہے۔ جلوس میلاد سے اعتراض کرنے والوں سنو، میرے آقا نبی رحمت کا جلوس، میرے آقا سید عالم کا جلوس، جب مسلمانوں کو کوئی خوشی ہوتی تو یہ قربان جائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ سلیقہ دیا ہے، یہ طریقہ دیا ہے کہ جب میرے آقا سید عالم کے چہید صحابی سیدنا عمر بن خطاب بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو صحابہ خوش ہو گئے، جب ایمان لائے، عمر کا ایمان لانا تھا، صحابہ کو مسرور کر دیا۔ جب صحابہ خوش ہو گئے تو جلوس نکالے، صحابہ خوش ہوئے تو جلوس نکالے۔ 40 مسلمان تھے، اسلام کی تاریخ کا پہلا جلوس، 40 مسلمان ہیں، اور حضرت عمر ایمان لائے تو 40 کی گنتی پوری ہوتی ہے مردوں میں، اور میرے آقا خود بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ ارقم بن ارقم کے مکان سے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ جاتے ہیں، جو توحید کا مرکز ہے، جو مسلمانوں کا محور ہے،
جو آج آپ کا ہماری ساری دنیا کا مرکز ہے، اگر میپ نکال کر دیکھ لو تو دنیا کے نقشے میں بھی بیت اللہ مرکز ہے۔ اس مرکز کی طرف میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس مرکز کی طرف میرے آقا سید عالم جلوس کی شکل میں چلے، اللہ اکبر کا آواز بلند کرتے ہوئے چلے۔ برادران عزیز، جلوس پہ اعتراض کرنے والے میرے آقا کی پاک سیرت کو دیکھو، میرے آقا کی پاک سیرت کو دیکھو۔ جب میرے آقا مکے سے ہجرت کر کر مدینہ گئے تو مدینے میں جلوس کی شکل میں گئے۔ جب صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے بھیج دے، جنگ سے جب واپس آتے تو خود میرے آقا اپنے شہر پاک سے باہر نکل کر، اپنے شہر سے باہر نکل کر مجاہدین کا استقبال کرتے، مجاہدین کا استقبال کرتے، جلوس کی شکل میں انہیں مدینہ لاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اسلام کے مجاہدین گئے ہیں، میرے آقا کے حکم پر گئے ہیں، یہود کا سر لے کر رومال میں بن کر کھانے پہ ڈال کر بڑی سادگی سے آئے ہیں، تو میرے آقا اپنے شہر سے باہر نکلے ہیں ان مجاہدین کا استقبال کرنے کے لیے۔ ان کو جلوس کی شکل میں لایا گیا، سر کافر کا لایا گیا، یہود کا سر تھا، مشجرے میں لپٹا ہوا، کھانے پہ ڈال کر لائے ہیں مجاہدین، اور میرے آقا شہر سے باہر جا کر استقبال کرتے ہیں۔ سارے مسلمان اللہ اکبر کا آوازہ بلند کرتے ہیں، سارے مسلمان اللہ اکبر کا آوازہ بلند کرتے ہیں، اور جب مدینے میں آتے ہیں، میرے آقا کی مسجد میں آتے ہیں، تو وہ اللہ کے بندے اپنا مشجرہ کھول کر آقا کے قدموں میں اس گستاخ رسول کے سر کو ڈال دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ برادران عزیز، کبھی میرے آقا نے جماعت کی شکل میں اپنے گستاخ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو کبھی فرد واحد کو اپنے گستاخ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں روک رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، روک، دماغ کہہ رہا ہے کہ روکو، دل برداشت نہیں کر رہا، دل برداشت نہیں کر رہا ہے، اس لیے باتیں بار بار زبان سے نکل رہی ہے۔ برادران عزیز، ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ہمارا تعلق ان بے دین بدمذہبوں سے نہیں ہے، خود ساختہ ٹھیکیداروں سے نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کو مسلمان گولی مارے یہ اسلام کی شعار نہیں، اسلام کا مزاج نہیں، وہ IS جو مسلمانوں کو مارتے پھرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم نے کہا ہے، ہم خون لینے پر نہیں دینے پر یقین رکھتے ہیں، خون لینے پر نہیں دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 20 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی بروز اتوار بمقام خادری چمندرگاہ شریف میں صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں گے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں گے میرے آقا کی بارگاہ میں۔ ارے کوئی درود کی محفل سجا کر نظر پیش کر رہا ہے، کوئی کھانا کھلا کر نظر پیش کر رہا ہے، کوئی نعت کی محفل سجا کر نظر پیش کر رہا ہے، کوئی جلسے منعقد کر کر نظر پیش کر رہا ہے، لیکن عاشقوں کا اپنا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے، اسی لیے عاشق اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، عاشق اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور جب خون دینے کی بات آئی تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون اپنا ہے کون پر آیا ہے، کون بتوں کا پجاری ہے کون توحید کا متوالا ہے، ہم سب کو خون دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے، آقا کے نام پر خون دیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر کسی کو کچھ اعتراض ہے، الیگیشنز لگائے جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ میں جواب دوں تو ان کا خط بڑھ جائے گا، میں جواب دوں تو ان کا خط بڑھ جائے گا۔ آج تک میں نے زبان بند رکھی ہے، 2-4 دن اور بند کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ معراج ربانی کا جلسہ ہم نے رکایا، بدلے میں وہ میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ ارے ہمارے جیسے لوگوں پر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم خون بیچتے ہیں، خون کی تجارت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ بچے سے پوچھ لو، یہ بچہ بھی نہیں کہے گا کہ ارے یہ لوگ خون بیچیں گے، ارے یہ لوگ تو میرے آقا کے نام پر خون دینے والے ہیں۔ ہم عشاق کی جماعت ہیں، ہم بے دین بدمذہب نہیں۔
کلمہ زبان سے حلق سے نہیں دل سے نکلتا ہے. جب رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو عظمت رسالت کے آگے سر سے جھک جاتے ہیں. رسالت کی گواہی دینا، عظمت رسالت کے منکر بننا، یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، اہل سنت کا شعار نہیں ہے. برادران عزیز، اگر میں مائک کے سامنے بیٹھا رہا اور آپ حضرات کی یہی توجہ رہی تو بہت سی باتیں ابھی وہ نکل جائے گی. میں اپنی باتوں کو روک رہا ہوں، میرے سینے میں جو لاوا ابل رہا ہے میں روک رہا ہوں. جو سیلاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قوت گویائی دی، میں اظہار کر رہا ہوں. ہر بیٹھنے والا، ہر وہ مسلمان جس کے کان تک میرے آقا سید عالم کی شان میں جو اکلیش نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے اس کے سینے کی یہی حالت ہوگی. یہ میرا ایمان کہتا ہے. تو برادران عزیز، آپ کو اور ہم کو 20 دسمبر کو یاد رکھنا ہے اور اس میں آپ کی شرکت بہت معنی خیز ہے، بہت معنی خیز ہے، بہت معنی خیز ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلما تسلیما کثیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.